جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے معجزانہ طور پر پیدائش ہوئی تو بنی اسرائیل نے جیسے ہی نومولود بچے کو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی گود میں دیکھا تو پکار اٹھے کہ مریم، تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا تھا اور نہ ہی تیری ماں۔ مریم سلام اللہ علیہا نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ وہ بول اٹھے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو مجھ پر، جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ لوگوں کو تو یقین ہو گیا کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر پھر بھی حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، جن میں قابل ذکر یہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، ماں کی گود میں ہی کلام کرنا شروع کر دیا۔ مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کو نظر آنے لگتا، کوڑ اور جذام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل صحت یاب ہو جاتے۔ چند لوگ جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے وہی آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حواریوں کے لقب سے پکارا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آپ علیہ السلام کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہیے کہ ہم تابعدار ہیں۔ حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا آپ علیہ السلام کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا کھانا نازل کرے؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس خوان کے نزول پر گواہ رہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بندروں اور سور بن جانے والا جو عذاب آیا، اس کی 2 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک دن قوم کے 40 کے قریب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور آوازیں کسنے لگے کہ زنا کی پیدائش ہمارے علاقے سے نکل جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 40 پر یہ عذاب نازل فرمایا کہ کچھ کو بندر اور کچھ کو سور بنا دیا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ بحوالہ ابن کثیر۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال ہوئی تو یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو آپ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ اس طرح 4000 افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں وہ میرے ساتھ ہو۔ ایک شخص نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اپنا کرتا امامہ عطا فرمایا، پھر اس پر آپ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور صلیب پر چڑھا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے۔ آپ علیہ السلام ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور آپ علیہ السلام نے ان کو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی تھی۔ دراصل نصارہ بھی یہودیوں کی طرح مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اس وقت ان میں 3 فرقے تھے، ایک قسطوریہ،
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، دوسرا یعقوبیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ متحد مانتے تھے، تیسرا ملکانیہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تین خداؤں میں سے ایک مانتے تھے۔ اور سورۃ المریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا رکھتا ہے، تم بہت ہی بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس افطرا سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو شیان شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے۔